بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کرے کہ آپ اچھے ہوں، صحت اور سکون کے ساتھ ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت اور سکون کے ساتھ رکھے۔ آج میں ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اگر اس ویڈیو کو سنجیدگی سے لیا جائے، اس پر ذرا توجہ سے غور کیا جائے اور اس کو دھیان سے سنا جائے تو نہ جانے کتنوں کی زندگیاں بچ سکتی ہے، ضائع ہونے سے بچ سکتی ہے، برباد ہونے سے بچ سکتی ہے، اور کتنوں کی عزتیں، سماج میں ان کا وقار مجروح ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اس دنیا میں انسان نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی، انسانی اور سائنسی علوم آگے بڑھے، انسان محنت کر کے بہت آگے تک پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا اور وہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے لگا۔ لیکن انسان جتنی تیزی سے آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، خوشحالی آ رہی ہے، علم میں ترقی اور علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کچھ چیزیں نہ سمجھنے کی بنیاد پر، ان کا صحیح استعمال نہ ہونے کی بنیاد پر انسان کی پریشانی کا اور اس کی عزت اور اس کے وقار کو مجروح کرنے کا اور اس کے عزت پر اور زندگی پر بدنما داغ لگانے کا بھی ذریعہ بنتی جا رہی ہے۔ لیکن بات وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہیں، انسانوں کو جس چیز کے لیے آمادہ کیا ہے اور انسانوں نے پھر اس میں محنت کر کے اسے آگے بڑھایا ہے، وہ سب کے سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ لیکن ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا اچھا پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا برا پہلو ہوتا ہے۔ جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، صاحب ادراک ہوتے ہیں، صاحب بصیرت اور صاحب بصارت ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، جن کے پاس فہم و فراست ہوتی ہے، عقل و خرد ہوتی ہے، جن کے پاس اچھی سمجھ، اچھی سوچ بوجھ ہوتی ہے، تو وہ ان چیزوں کو صحیح کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان سے اچھے فائدے اٹھاتے ہیں، اور وہ بالکل اس پر عمل کرتے ہیں۔ خذ ما صفا ودع ما قدر، اچھی چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں، نافع اور نافعیت والی چیزوں کو لے لیتے ہیں، اور جو چیزیں نفع بخش نہیں ہوتی، جن کا مقصد فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے، جو انسان کی زندگی میں عجیب سا تغیر اور تبدل پیدا کر دیتی ہیں، وہ بادشاہ اور لوگ ان سے کنارہ کر لیتے ہیں، انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل یہی چیز آج کل سوشل میڈیا ہے، ہمارا انٹرنیٹ کی دنیا ہے۔ یہ دنیا بڑی وسیع ہے اور یہ بڑی فائدوں کی حامل ہے، اسلام کی ترقی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت، اسلامی دعوت و ارشاد کو پھیلانے کا بڑا مہذب ذریعہ ہے۔ لیکن اس وقت ہے کہ جب اس کو صحیح سے استعمال کیا جائے۔ اگر ہم اس کو صحیح سے استعمال کریں، نفع کے لیے، کام کے لیے، اصلاح کے لیے، اچھی باتوں کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کریں تو یہ بڑا اچھا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہ کریں، اس کا غلط استعمال کریں، غلط اس سے فائدہ اٹھائیں، اسی میں لگے رہے، اور ہر چیزیں جو ہمارے کام کی ہے وہ بھی اور جو ہمارے کام کی نہیں ہے وہ بھی، ان پر ہم دسترس حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان سے چھیڑ چھاڑ کریں، تو بس اوقات زندگی بڑی پریشانیوں کا گہوارہ بن جاتی ہے، اور زندگی میں ایک ایسے موڑ پر انسان آ جاتا ہے کہ اسے بس اوقات اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں۔ ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، فیس بک سے ہم نے حاصل کی ہے۔ ایک نوجوان آپ کے سامنے ہے، وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے، آپ بیتی سنا رہا ہے، کیسے اس کو ٹھگا گیا، کیسے اس کو مایا جال میں پھنسایا گیا۔ اور سوشل میڈیا جو بڑا اچھا ذریعہ ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں جب وہ داخل ہوا تو اس نے عقل و شعور کا استعمال نہیں کیا اور وہ بہہ گیا، اور پھر بہنے کے ذریعے اسے اکنومی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بڑا نقصان ہوا، اور جو اس کی زندگی میں ایک انقلاب آیا، اور جو اس کی زندگی اور اس کی عزت ایک داؤ پہ لگ گئی، اور جو اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہ رہا الگ۔ ہوتا کیا ہے، آج کل ایک گروپ ہے جو ہمارے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، فیس بک پر ایکٹیو ہے، پورے گروپ ہوتا ہے ان کا، اس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سیدھے سادے نوجوانوں کو پھنسایا جائے، انہیں ٹھگا جائے اور ان سے پیسے اینٹھے جائیں، انہیں پریشان کیا جائے۔ اس کے چکر میں آ کر بہت سے لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ذہنی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں، کہیں نہ کہیں اس میں قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، جیسے کہ یہ شخص ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے فیس بک پر ایک ریکویسٹ آئے گی، گزارش، ایک دوستی کی آپ سے گزارش کی جائے گی۔ کوئی آپ سے دوست کرے گا، نیا نمبر ہوگا، آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ تلاش کریں فیس بک پر، کوئی آپ کو معتبر ڈیٹیل نہیں ملے گی، اور بسا اوقات لڑکیوں کے نام سے وہ ایس ایم ایس آتے ہیں۔ آپ ان کی ریکویسٹ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور وہ آپس میں دوست بن جاتے ہیں۔ پھر وہ آپ سے آپ کا واٹس اپ نمبر مانگتے ہیں، یا اپنا آپ کو واٹس اپ نمبر دیتے ہیں،
اور پھر واٹس ایپ پر آپ سے کال کرتے ہیں. پہلے چیٹنگ ہوتی ہے, میٹھی میٹھی باتیں کی جاتی ہے, اور پھر دھیرے دھیرے انسان کی کمیوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اس کی سیکچول جو اس میں جذبات ہوتے ہیں ان کو ابھارا جاتا ہے. پھر سیکسی باتیں ہوتی ہیں, پھر وہ آپس میں دوستی ہوتی, پھر ملنے کی باتیں ہوتی ہیں, اور پھر سلسلہ ہوتا ہے ایک نیا شروع. پھر آپ سے ایک ویڈیو کال کی جاتی ہے. ویڈیو کال میں برہنہ تصویریں ہوتی ہیں, برہنہ بدن ہوتا ہے, سب کچھ نیوڈ ہوتا ہے, اور بالکل برہنگی ہوتی ہے, عریانیت ہوتی ہے, ننگاپن ہوتا ہے. اور ایک ایسی ویڈیو ہوتی ہے کہ آدمی اگر نہ چاہے پھر بھی اس طرف چل پڑتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ چلو دیکھنے میں کیا ہے. آپ اس کو اپنا کیمرہ آن کر کے دیکھتے ہیں. ادھر سے بھی اس طرح کی ویڈیو, بسا اوقات وہ لڑکیاں براہ راست ہی آپ کو لائیو ویڈیو کرتی ہیں, لائیو چیٹ آپ سے اس طرح ہی کرتی ہے ویڈیو کی شکل میں, اور پھر وہ آپ کی ویڈیو بنا لی جاتی ہے. پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کب ملنا چاہ رہے ہیں, کہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, میری آپ کو خواہش ہے. اور پھر آپ کی وہ ویڈیو بنا کر اپنے پاس محفوظ رکھی جاتی ہے, اور پھر ویڈیو آپ کے پاس آپ کے پرسنل نمبر پر سینڈ کی جاتی ہے کہ لیجئے آپ نے جو کچھ کیا ہے ہمارے ساتھ, یہ آپ کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے. پھر سلسلہ ہوتا ہے ڈر کا شروع. پھر آپ کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, آپ کے ڈر سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اور طرح طرح سے آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں, آپ ہمیں اتنے پیسے دیں تو آپ کی یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو سکتی ہے, اور اگر آپ پیسے نہیں دیں گے ہم اس کو وائرل کر دیں گے, سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے, یوٹیوب پر ڈال دیں گے, انسٹاگرام پر ڈال دیں گے, ٹیلی گرام پر ڈال دیں گے, فیس بک پر ڈال دیں گے. جتنے بھی سوشل میڈیا کے لنکس ہو سکتے ہیں ان سب پر اس کو ڈالنے کی بات کی جاتی ہے. یہاں آ کر آدمی ڈر جاتا ہے, بالکل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ آدمی چاہتا ہے کہ کچھ بھی کیا جائے, بس کسی طرح سے ویڈیو ڈیلیٹ ہونی چاہیے. پھر اسی ڈر سے فائدہ اٹھا کر وہ آپ سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ اتنے پیسے دیں, آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں گے. اور ایسا بھی ہوتا ہے, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. یہ ویڈیو بنانے سے پہلے 50,000 روپے آپ کو دے چکے ہیں. یہاں میں جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے بہت سارے بھائی کہیں گے کہ فیک ویڈیو جان بوجھ کے بنائی گئی ہے. یقیناً جان بوجھ کے بنائی گئی ہوگی, میں بھی ویڈیو جان بوجھ کے بنا رہا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ایک ہمارے دوست ہیں, ابھی انہوں نے اسی مسئلے میں پھنس کر 1 لاکھ روپے دیے ہیں, اور 1 لاکھ روپے دینے کے بعد ان کی جان بچی ہے. ان کی ویڈیو جو بنائی گئی تھی مختلف طریقوں سے, ایک بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے, اور آدمی بسا اوقات بہت آگے تک چلا جاتا ہے, پیار کے جھانسے دیے جاتے ہیں, محبت کے جال میں پھنسایا جاتا ہے, اور آدمی اس میں پھنس ہی جاتا ہے. یہ جال ہی ایسا ہوتا ہے, اس نے مضبوط اس کی رسیاں ہوتی ہیں, اور اتنا مضبوط یہ جال ہوتا ہے کہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کا. پھر اس سے پیسے ایٹھے جاتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دلدل میں اگر آپ چلے جائیں گے, دلدل میں اگر آپ پیر رکھیں گے تو پھر نہیں بچ پائیں گے. اگر آپ دلدل میں بچنا چاہتے ہیں, دلدل سے دور رہیں, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں بچنے کا. ہمیشہ ایکٹیو رہیں, ہوش مند رہیں, عقل و خرد کا ساتھ رکھیں, ہمت نہ ہاریں, اور آپ اس طرح کے مسائل سے دور ہی رہیں. اگر نئے نمبر سے آپ کو ریکویسٹ آتی ہے, آپ کے پاس کوئی SMS آتا ہے, تو فوری طور سے آپ اس کو بلاک کر دیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ اس کو کھولیں گے تو کھولتے ہی وہی سب گندگیاں پیدا ہوں گی, عریانیت ہی عریانیت ہوگی, اور پھر آپ اس جال سے نہیں بچ سکیں گے. اور یہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں, آپ اگر ان کی شکایت کریں, کمپلینٹ کریں, تھانوں میں جا کر, پولیس چوکی میں جا کر, کسی وکیل کا سہارا لیں, تو کوئی حل نہیں ہوتا. ان کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے کہ اس نیٹ ورک کو پکڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. بڑے چال باز ہوتے ہیں یہ لوگ, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے آپ سوشل میڈیا کا صحیح سے استعمال کریں. اگر آپ سوشل میڈیا کا صحیح سے استعمال نہیں کرتے, آپ اس میں اندر تک چلے جاتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے, جو آپ کی شان کے خلاف ہے, آپ کی عزت کو مجروح کر سکتے ہیں, آپ کے وقار کو ختم کر سکتے ہیں, اور آپ کے عزت اور وقار پر بدنما داغ لگا سکتے ہیں, ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. سوشل میڈیا کا استعمال کریں لیکن سوچ سمجھ کر. اس میں دونوں چیزیں ہیں, آپ اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں, نافع بنا کر آپ اس کو استعمال کریں, غلط چیزوں میں آپ اس کا استعمال نہ کریں. آپ غلط چیزوں کے لیے آپ اس کا استعمال کریں گے تو پھر پریشانی آپ کا مقدر ہوگی, اور آپ اس سے کبھی نہیں بچ سکیں گے. ہم نے بھی یہ ویڈیو آپ کو اسی لیے بنائی ہے. کچھ دن پہلے ایک دوست نے ہمارے پاس کچھ نمبر بھیجے تھے, کچھ شیئر کیے تھے,
ان میں مختلف نام تھے، کچھ لڑکیوں کے نام بھی تھے، کچھ لڑکوں کے نام بھی تھے، اور یہ کیا تھا کہ ان سے بچ کے رہنا، یہ لوگ فراڈ ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، اور ان کا بہت مضبوط نیٹ ورک ہے اور بڑا مضبوط جال ہے، اگر آپ ان سے بچ کے رہیں گے تو آپ کی عزت بچی رہے گی، ورنہ پھر بھائی عزت کے لالے پڑ جاتے ہیں اور عزت کے لیے آپ در در بھٹکنے پر مجبور ہوتے، آپ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ان کی خوشامدیں کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی بات آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈریں، آپ کے اندر ڈر پیدا ہو، اپنی عزت کو لے کر ڈر پیدا ہو، جہاں ڈر پیدا ہوا اسی ڈر سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر آپ سے اپنی مرضی کے مطابق پیسے ایٹتے ہیں اور آپ کو دینے پڑتے ہیں، وہ آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی طور سے آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر آپ اس میں دھستے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ چوکنے رہیں، اور اس طرح کی اگر کوئی ویڈیو آپ کے پاس سامنے آتی ہے، کوئی اس طرح کا SMS آتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس تک نہ جائیں، اس کے جانے سے پہلے ہی آپ اس کو بلاک کر دیں، کیونکہ عقل مندی یہی ہے، اگر آپ کو پتہ ہو کہ کسی راستے میں خطرہ ہے، کوئی راستہ پر خطر ہے، اس سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، تو آپ کی عقل مندی اور آپ کی سمجھداری، عقل و شعور اور خیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے دور رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے جال بچھایا گیا ہو اور آپ کو پھنسانے کے لیے ایک پلان تیار کیا گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو چارہ ڈالا جا رہا ہو، کانٹے میں پھنسانے کے لیے آپ کو دانہ ڈالا جا رہا ہو، اور پھر آپ پھنس جائیں گے، پھر آپ روتے پھریں گے، آپ گالیاں دیں گے سوشل میڈیا چلانے والوں کو، آپ گالیاں دیں گے فیس بک کی ایجاد کرنے والوں کو، آپ برا بھلا کہیں گے واٹس ایپ تیار کرنے والوں کو، لیکن قصور ان کا نہیں ہے، قصور میرا اپنا یا قصور آپ کا اپنا ہے۔ اپنی غلطی کو سمجھیے، اپنی غلطی کا احساس کیجئے، اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کرنے سے یا اپنے آپ کے غلط استعمال ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے، اور کل کے مضبوط مستقبل کی آج ہی نیو رکھیے اور آج ہی بنیاد رکھیے، تب جا کر سوشل میڈیا پر آپ کی عزت بچ سکتی ہے اور آپ کا وقار مجروح ہونے سے بچ سکتا ہے، ورنہ پھر آپ روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، ان کی خوشامدیں کریں گے، لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، پھر آپ تعویلیں کریں گے، میں نے تو ایسے کیا تھا، میرا مقصد تو یہ تھا، کچھ نہیں ہونے والا، یا تو آپ پیسے سے ہاتھ دھوئیں گے یا اپنی عزت سے، وقار سے، یا اپنی جان سے ہاتھ دھو کر بیٹھیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور حل آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے سترک رہیں، چوکنا رہے، ہمیشہ ہوشیار رہے، خود بھی ہوشیار رہے، اپنے جاننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں، رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کو بھی اس طرح کے جال سے ہوشیار رکھیں۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، سکون و عافیت کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔